السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جمعہ کے مبارک دین میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کے مبارک دن میں، رجب کے مبارک مہینے میں اللہ تو نے دنیا میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے رات دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنا مہمان بنائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آوے تو اس کا اکرام ہمارے ذمہ لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ رب العالمین بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، وہ اپنے مہمان کا اکرام کیسا زبردست انداز میں فرمائیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ یہ رجب کا مبارک مہینہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مبارک مہینے سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ میں نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آخری نبی کا تاج اللہ رب العالمین نے آپ کو پہنایا، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان نصیب فرمائی ہے۔ اب ہمارے نبی شان والے ہیں، مقام والے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بڑی شان والی ہے، اس لیے کہ ہماری نسبت ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین سمجھاتے رہے، لیکن مکے والوں نے آپ کو پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی نے آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، کوئی نے آپ کو گالیاں دی ہیں، اور آپ علماء سے پوچھو مکے میں ستانے والے وہ لوگ کم تھے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ زیادہ تھے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری نبھانے والے تھے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی حق کام کرتا ہے، دین کا کام لے کر چلتا ہے، تو باہر والے اتنا پریشان نہیں کرتے ہیں جتنا خاندان پریشان کرتا ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ اور آپ ایک جملہ دل میں لکھ لو، ایک میرا یہ جملہ دل میں لکھ لو، ہمیشہ کام آئے گا۔ گھر کا ایک دشمن باہر کے 100 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ ہم باہر کے 100 دشمنوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے ایک دشمن کا بولو مقابلہ کر سکتے نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھے تو انسان، آپ کے دل میں ایک دل تھا، تو آپ نے سوچا کہ مکے والوں نے مجھے پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مکے والوں نے مجھے دکھ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ نے طائف سفر کا ارادہ کیا، اور طائف سفر کے ارادے میں یہ امید تھی کہ وہاں پر میرے محسنین رہتے ہیں، میرے چاہنے والے رہتے ہیں، میرے رشتہ دار رہتے ہیں۔ مکے والے نہیں مانتے ہیں تو وہ مانیں گے، وہ ایمان کو قبول کریں گے، وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے۔ لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا ہمارے نبی طائف گئے۔ ارے میرے پیارو، علماء سے پوچھو، 8 دن کا پہاڑی راستہ، آپ اپنے نازک قدم سے چلتے تھے، پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے، چلتے پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے، اور یہی امید کے ساتھ کہ مکے والوں نے میری بات نہیں مانی ہے، طائف میں دین پھیلاؤں گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کو سمجھاؤں گا، اللہ کی وحدانیت سمجھاؤں گا، طائف والے میری بات مانیں گے۔ لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، طائف والوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب ہمارے نبی اس سلوک کو دیکھ کر بڑے غمگین تھے، چونکہ اپنوں کے دکھ بہت زیادہ ہوتے، اگر کوئی باہر کا ستاوے تو اتنا دکھ بولو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچی، پتھروں سے مارا، لہو لہان کر دیا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے اجازت مانگی، اللہ اجازت دے دے، تیرے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، تیرے محبوب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے، اگر تو اجازت دے تو ان طائف والوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق تو یہ ہیں، ہمیں کسی نے تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا ہو تو ہم اس کی بربادی کا انتظار کرتے ہیں، کب وہ تکلیف میں پہنچے پھر وہ برباد ہوئے، دیکھو اس نے میرا دل توڑا تھا نا، اللہ نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ میرے پیارے، میں خود سوچوں کہ میں اپنی زندگی میں کتنا گنہگار ہوں، وہ تو اللہ نے میرے عیب کو چھپائے رکھا ہے، اللہ نے میری کمزوریوں کو چھپائے رکھا ہے۔ لیکن طائف میں جب یہ معاملہ ہوا، فرشتوں نے اجازت مانگی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، علماء جانتے سیرت پڑھنے والے، اللہ نے کیا فرمایا، میرے فرشتوں، میری طرف سے فل اجازت، میری طرف سے فل پرمیشن، لیکن ان طائف والوں کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب کی بات معلوم کر لینا، میرے محبوب سے بھی مشورہ لے لینا، میرے محبوب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، او میرے فرشتوں، تم یہ سمجھتے ہو میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں، یہ بات ہرگز نہیں، میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور 25ویں پارے میں اللہ فرماتے، وَلَمَنْ صَبَرْ وَغَفَرْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے، او میرے بندے، بدلہ لینے کی طاقت تیرے پاس تھی، اس کے باوجود تو نے سامنے والے کو معاف کر دیا،
تجھ سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، اور میری عزت کی قسم میں نے بھی تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب طائف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پہنچا تو اللہ رب العالمین نے بطور انعام کے اپنا مہمان بنایا، یہی رجب کے مبارک مہینے میں آپ کو سفر معراج کروایا۔ اور سفر معراج کی لمبی چوڑی داستان اس کا مجھے مکمل تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں ایک پیغام ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ سفر معراج میں ہر عبادت اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم فرمائی، جیسے حج فرض فرمایا، زکوٰۃ فرض فرمائی، روزہ فرض فرمایا، تو نماز بھی فرض فرمائی۔ حج فرض ہوا، جبریل امین وہی لے کر آئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، جبریل امین وہی لے کر آئے، روزہ فرض ہوا، جبریل امین وہی لے کر آئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو فرض کرنی تھی تو رجب کے مبارک مہینے میں، اور ایک قول کے مطابق 27ویں رجب کو اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، آٹھوں جنتیں، اور یہاں تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر پہنچے، اللہ کے مہمان بنے ہیں، اور وہاں سے انہیں نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے حکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا